بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا، کمنٹس کیا، سبسکرائب کیا۔ فرینڈس، آپ لوگ 6 سال سے مسلسل پائی نیٹ ورک کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں۔ اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ پائی کی جو ہے فکس پرائز $3,14,159 ہے، جو کہ انچینجیبل ہے، کانسٹنٹ ہے۔ اسی کو لے کر بے شمار لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور مسلسل ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ پرائز ہے جو فیوچر میں آپ کو ملنے والی ہے اور آپ لوگ اس سے انجوائے کریں گے، کیونکہ آپ نے 6 سال پہلے جب اس کو جوائن کیا تھا تو بے شمار لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا، کچھ نے اس کو اسکیم کہا اور کچھ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر آپ نے اس کو اپنے پائی والیٹ میں بھی ہولڈ کر کے اب تک رکھا ہوا ہے، اس انتظار میں تاکہ آپ کو وہ فکس پرائز ملے جو $3,14,159 ہے۔ دوستو، ہم پائی کی اس ویلیو کو، اس قیمت کو، اس پرائز کو اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ اصل پرائز ہے جو آپ لوگوں کا خواب ہے، آپ لوگوں کا سپنا ہے۔ دوستو، فکس کا مطلب جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے کہ پائی نیٹ ورک ایک عام کرپٹو کرنسی نہیں ہے جو آئی اور ایکسچینجز پر لسٹ ہوئی، وہاں پر پمپ ہوئی اور ڈمپ ہوئی اور اس کے بعد اس کی پرائز لو ہوئی اور غائب ہو گئی۔ نہیں دوستو، یہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی بننے والی ہے اور دنیا کی تمام بڑے مالیاتی اداروں، بڑے بڑے ممالک میں ایز اے ٹریڈ استعمال ہوگی، جہاں آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز پائی کے ذریعے ایک ڈاٹ، ایک کلک پہ خرید سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو میری ویڈیو کے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ آگے جان کر یہ حقائق ان کو جب پتہ چلیں گے تو وہ پائی کی ویلیو کا اندازہ کر سکیں گے۔ فرینڈس، جن لوگوں نے پائی کے اوپر 6 سال مسلسل محنت کی اور اپنے پائی کو ہولڈ کیا تو اس کے نتیجے میں ان کو 1,000، 2,000، 1,500، 500 پائی ملی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی، اب وہ ایکسچینج پر آ کر، چونکہ وہ ملینرز ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے، تو وہ ایکسچینجز سے 1,00,000 پائی خرید لیتے ہیں اور وہاں جب ڈمپ ہوتا ہے تو خرید لیتے ہیں اور جب پمپ ہوتا ہے تو سیل کر لیتے ہیں اور یوں اپنی آمدنی میں اضافہ کر کے پائی سے انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا وہ جو پائی خرید رہے ہیں اس کی ویلیو $3,14,159 ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی محنت کا، آپ نے جو اس کے اوپر ورکنگ کی ہے وہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ یہی بات ڈاکٹر نکولس کوکولس کی ٹیم بہت اچھی طرح جانتی تھی اور انہوں نے یہی ایکو سسٹم اس لیے رکھا پائی نیٹ ورک میں کہ جو لوگ ہولڈ کر کے رکھیں گے تو ہم انہیں یہ ریوارڈ کے طور پر $3,14,159 دیں گے۔ اور واضح طور پر جب یہ 20 فروری کے بعد لانچ ہو گیا تھا اوپن مارکیٹ کے اندر، تو نوڈ متعارف کرائے گئے جس میں کوڈز تھے، 2 قسم کے کوڈ تھے، ایک ایکسچینجز والوں کے لیے اور ایک ان لوگوں کے لیے جو ایکو سسٹم سے جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہے۔ تو آپ بات کرتے ہیں فکس پرائز کی۔ دوستو، فکس پرائز اور کرپٹو کرنسی دو ایک علیحدہ چیزیں ہیں۔ پروڈکٹ ایک علیحدہ چیز ہے، کرپٹو کرنسی ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس پروڈکٹ کو ایز اے کرپٹو کرنسی متعارف کرایا گیا ہے، لیکن یہ کرپٹو کرنسی نہیں ہے بلکہ پروڈکٹ ہے۔ جیسے کسی فکس پرائس شاپ پر جب آپ جاتے ہیں، کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس کی قیمت $3,14,159 ہو تو آپ پوچھیں کہ بھائی اس کی کیا پرائز ہے، تو وہ دکاندار آپ کو احمق یا بیوقوف سمجھے گا، وہ کہے گا کہ آپ نے میری شاپ کو نہیں دیکھا، وہاں لکھا ہوا ہے فکس پرائز۔ تو آپ خاموشی سے جیب سے $3,14,159 دے کر ایک پائی خرید لیتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس دکاندار کو ہوگا، اس کی جو ہے GDP بڑھے گی، اس کی مجموعی پیداوار بڑھے گی، کیونکہ اس نے 100 بلین کے قریب جو ہے پائی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور دنیا کے
جو مختلف جو ہے ایکسچینجز پر بھی دی اور آپ لوگوں نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا اور یہ بطور تجارت استعمال ہوگی تو اس سے جہاں جہاں یہ اس پرائز پر سیل ہوگی تو اس کی آمدنی مسلسل بڑھتی جائے گی اور وہ مسلسل امیر ہوتا چلا جائے گا. تو اس کا کیپ مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے گروتھ ریٹ سے ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی جو جتنی زیادہ سیل ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی آمدنی ہوگی. تو یہ وہ عالمی معاشی نظام ہے جو پوری دنیا میں متعارف کرایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ اور چائنا دونوں مل کر اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. اور چونکہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں چائنا بہت آگے ہے تو دونوں مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. تو چین ڈیو فین چونکہ چائنا سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے وہاں ورکنگ زیادہ ہو رہی ہے. اور نوٹ کی دنیا میں جو سب سے آگے جو ہے نوٹ ٹیکنالوجی میں چائنا پہلے نمبر پر ہے پائی نیٹ ورک کے حوالے سے، پھر تائیوان ہے، پھر آپ کا ایران ہے. اور ویسے فالوئنگ کے اندر انڈیا پہلے نمبر پہ ہے، وہاں سب سے زیادہ ورکنگ کی گئی، مائننگ کی گئی انڈیا کے اندر. تو یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور ایکو سسٹم بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بات کرتے ہیں KYB کی کہ دوستوں پائی نیٹ ورک پہلا نیٹ ورک ہے، پہلا کرپٹو کرنسی ہے، پہلی پروڈکٹ ہے جس نے تمام ایکسچینجز کو یہ چیلنج کیا کہ آپ اپنی KYB کرائیں، اپنی نون یور بزنس اپنا آڈٹ کرائیں. بے شمار ایکسچینجز نے اپنی درخواستیں دی ہوئی ہیں، بڑے بڑے اداروں نے اپنی جو ہے آڈٹ کرانے کے لیے جو ہے پیشکش کی ہے اور ہو بھی رہی ہیں اور وہ منسلک ہوتی جا رہی ہیں. لیکن بائنانس اور بائی بٹ جو ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی تذلیل کو چھپانے کے لیے بائنانس نے پولنگ کا سہارا لیا جہاں 86% لوگوں نے پائی نیٹ ورک کے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ اسے لسٹ کریں. لیکن اس کے باوجود پائی کو بائنانس نے ابھی تک لسٹ نہیں کیا. آپ اس بات سے بائنانس کی جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں، یہ وہ بائنانس ہے جو ٹیلی گرام بوٹ کے ایک تھرڈ کلاس جو ہے بوٹ کو اپنے ایکسچینج پر جسے ہم ہیمسٹر کومبوٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کو تو لسٹ کر سکتی ہے. لیکن پائی نیٹ ورک کو کیوں نہیں لسٹ کر رہے؟ اس لیے نہیں لسٹ کر رہے کہ یہ KYB کے معیار پر اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اتر رہا ہے. اس لیے یہ جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں اور ڈیلے کر رہے ہیں. اب بائی بٹ کی بات کر لیں جو اسے اسکیم کہتی تھی، فراڈ کہتی تھی اور یہ بات کہتی تھی کہ اسے چائنا میں بینڈ کر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ پائی جو چلائی جا رہی تھی وہ فیک تھی اور ان کے آناس کو بھی گرفتار کر لیا گیا چونکہ پائی ایک فیئر ہے اس لیے چائنا میں اب اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی ہے. یہی وہ بائی بٹ ہے جہاں سے 1.5 بلینس ایتھیریم غائب ہو گئے. اور آپ میں اتنی ضرورت نہیں کہ اس جو ہے اسکیمر کو پکڑ سکیں اور آپ جانتے بھی ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس ملک کا نام بھی جانتے ہیں جہاں سے یہ اسکیم ہوا کیونکہ اس کے پیچھے بڑی بڑی جو ہے گورنمنٹ کی طاقتیں موجود ہیں اس لیے آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے KYB کی جا رہی ہے تاکہ پائی نیٹ ورک کے فیوچر کو محفوظ کیا جا سکے، کوئی اس کو اسکیم نہ کر سکے. تو اب یہ اسی بات سے ڈرتی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ان کے سامنے ننگا ہو جائے گا، اشکار ہو جائے گا. اور یہی وہ بائنانس ہے جس کے اوپر جو ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ ہمارے جو ہے بائنانس کے قانون کو فالو کرو، لیکن پس پردہ یہ خود گورنمنٹ کی جو ہے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کئی دفعہ قوانین توڑنے کی وجہ سے جو ہے ان کی قانون کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے اوپر جرمانہ لگ چکے ہیں اور بعض دفعہ یہ ڈی لسٹ ہونے سے بھی بار بار بچے ہیں. تو دوستو یہ آپ کے سامنے ایک اپنا اچھا چہرہ پیش کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بے شمار کہانیاں ہوتی ہیں. چونکہ دوستوں ستوشی ناکاموٹو نے ان ایکسچینجز کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ ان کی سانس کی جو ڈوری ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جب چاہیں ان کی سانس کی ڈوری بند کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بٹ کوائن کے بانی ہیں، انہوں نے بنائی ہے. اور بٹ کوائن بننے کے بعد ہی تو بائنانس سن 2017 میں وجود میں آئی تھی. اگر بٹ کوائن نہیں ہوتی، یہ تصور نہیں ہوتا کرپٹو کرنسی کا، تو کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ایکسچینجز ہیں وہ موجود ہوتی. اب ڈی سینٹرلائز ایکسچینجز کی بھی بات کر لیں جس کے اوپر مکمل پابندی کی ہوئی ہے پائی نیٹ ورک نے، کیونکہ یہ اسکیم اور فیک قسم کی جو ہے وہاں پر جو ہے کرپٹو کرنسی تیار ہوتی ہیں، لوگ وہاں اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی جو کرپٹو کرنسی پھر انہی بڑی بڑی ایکسچینجز پر آتی ہیں
اور وہاں جو ہے میم کوئن کے نام سے آتی ہیں اور لوگوں کا کروڑوں روپیہ لے کے پھر رفو چکر ہو جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کی چیک بیلنس ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ عالمی ڈیجیٹل کرنسی بننے والی ہے، سارے اقدامات اسی لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ پائی نیٹ ورک کو سیکیور کیا جا سکے، لوگوں کی پائی کو محفوظ کیا جا سکے تاکہ وہ آزادانہ طور پر اس سے انجوائے کر سکے. اور 3,14,159 جو اس ایک پائی کی قیمت ہے وہ مستقل برقرار رہے. اور جو لوگ ایکسچینج پر سیل کر کے اس سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور جن ایکسچینجز نے اس کی قوانین کی جو ہے پاسداری کی ہے وہ بھی انجوائے کریں، اور جو لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں ایکسچینج پر وہ بھی موج اڑائیں. اور اس سے زیادہ جو ہے انجوائے وہ لوگ کریں جنہوں نے پائی کو والیٹ میں ہولڈ کیا ہے. تو دوستو یہ